ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اے لوگو، یہ حقیقت ہے کہ تمہارے پاس واقعی تمہارے رب کی نصیحت آ گئی ہے، اور وہ چیز آئی ہے جو سینوں میں موجود بیماروں تکلیفوں کو ٹھیک کرنے والی ہے، اور جو اس کا یقین کر لیں ان کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ کہہ دو کہ یہ اللہ کے فضل اور احسان سے ایسا ہوا ہے۔ اب اسی پر لوگوں کو مطمئن اور خوش ہونا چاہیے، کیونکہ جو دولت لوگ اپنے پاس جمع رکھتے ہیں یہ اس سب سے بہتر ہے۔ بھئی یہ کرسی کے پیچھے نکر میں جو بچے سامنے آ جائیں، باہر نکلیں، ادھر آگے بیٹھ۔ اعتماد ذرائع سے یہ بات اکثر لوگوں کے علم میں آ چکی ہوگی کہ پچھلے ہفتے سویڈن کے ایک شہری نے باقاعدہ اعلان کر کے اور گورنمنٹ سے منظوری حاصل کر کے قرآن مجید کا نسخہ جلایا ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ حکومتی سرپرستی میں ایسا کام ہوا ہے۔ جیسے جیسے ہم لوگوں تک اطلاع پہنچی اور پہنچ رہی ہے، دنیا بھر میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس پر احتجاج بلند کریں، اپنی آواز بلند کریں، کیونکہ خاموش رہنے سے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھ رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ لیکن جیسے جیسے ہم اپنی صدائے احتجاج بلند کرتے رہیں گے، پھر اس میں کچھ کمزوری آ جائے گی، پھر خاموش ہو جائیں گے۔ اس ساری کوشش اور جد و جہد کے دوران کیوں نہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کر لیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ چند سال پہلے یہی کام یورپ کے ایک پادری نے بھی کیا تھا، شاید امریکہ کے اندر کیا تھا، ایک پادری نے باقاعدہ تھا، اس نے بھی اعلان کر کے پہلے سے میڈیا پہ بڑی گرما گرم پروگرام ساری خبریں آ رہی تھی، اس نے ایسا کہا اور ایسا اس نے کیا بھی، پھر دنیا خاموش ہو گئی، اور آج پھر ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم پہلے سب لوگ
اپنے آپ سے پوچھیں اور سوال کریں، اور ہر شخص اگر وہ سنجیدہ ہے تو اپنے گریبان میں جھانکے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں قرآن مجید کا جو مقام و مرتبہ ہے حقیقت میں، کیا ہم میں سے ہر شخص نے قرآن مجید کو وہ مقام دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ بات کہی تھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ تورات والے تورات کو اس طرح قائم اور نافذ کر لیتے جیسے اللہ کا حکم ہے، والانجیل، اور انجیل والے انجیل کو اس طرح نافذ اور قائم کر لیتے جیسے اللہ کا حکم تھا، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ بھی اللہ کے احکام صحیفے کتابیں نازل ہوتی رہیں ان کی اتباع کرتے، ان کا قیام کر لیتے، اپنے اوپر اسے لاگو کرتے، نافذ کرتے، تو صورتحال جو بنی اسرائیل کی اس وقت بنی ہوئی تھی، اللہ فرماتا ہے کہ وہ صورتحال ان کی نہ ہوتی۔ ہمیں یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ قرآن اصل میں جس طرح ہم کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہماری مسلمانوں کی جتنی بھی دنیا میں بھر میں تعداد ہے، ان میں سے جتنے فیصد لوگوں کا اسلام سے دلی اور قلبی تعلق ہے، ان کی اکثریت بھی زیادہ تر قرآن پڑھ کر رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید کا نفاذ، قرآن مجید کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرنا، اسے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا، اور اس کے سانچے میں اپنی پوری زندگی کو ڈال دینا، کیونکہ ارشاد کیا ہوا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں، اور اسلام کیا ہے؟ قرآن ہے اور سنت ہے، بس یہ دو چیزیں اسلام ہے، کسی تیسری چیز کا نام اسلام نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کوئی حصے بکھرے اللہ نے نہیں کیے، پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ فل ٹائم جاب، ہر وقت، ہر جگہ، ہر قسم کے حالات میں اور زندگی کے ہر معاملے میں کیا کہا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو کہاں ہے اللہ کا یہ حکم آج؟ ایمان والوں کی بات اللہ نے پتہ کہ کی ہے سورۃ توبہ میں، فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ساری دنیا کے مسلمان مرد عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، پہلی بات جو کہی کہ ساری دنیا کے مسلمان مرد عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں، یہ کہیں ہمیں نظر آ رہا ہے؟ یہ تصویر قرآن نے جو پیش کی کہیں ہے یہ پوری دنیا میں؟ پھر فرمایا امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ دنیا باری پوری کو چھوڑے، ہم یہاں مسجد میں بیٹھے بات کر رہے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر، جس کا جو دائرہ ہے، اپنے گھر میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے دفتر میں، اپنی دکان پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرتے ہیں۔ نمازوں کا قیام کہاں ہے آج؟ ذرا دیکھیں، غور کر کے بتائیں۔ بحیثیت امت، بحیثیت معاشرہ، قیام صلاۃ کہاں ہے؟ پھر فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ کہاں؟ مجھے پچھلے اتوار دوستوں کے ایک گروپ میں بیٹھے بات ہوئی، تو اپنے کسی دوست کی بات کرتے ہوئے جو کروڑوں کی بجائے ان کے خیال کے مطابق وہ ارب پتی ہے، تعلق گہرا، پرانا، مضبوط، پاس بیٹھتا ہے، لیکن یقین نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا یا نہیں دیتا ہوگا۔
اللہ کرے کہ وہ جو بات ہوئی وہ آگے اس دوست تک پہنچے اور اگر وہ نہیں ایسا کرتا تو زکوٰۃ ادا کرنے والا بن جائے. زکوٰۃ کتنے لوگ ادا کرتے ہیں؟ اچھا آگے کیا فرمایا پھر؟ یہ 5 چیزیں بتانے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر جامع بات کی، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ہر معاملے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ، پوری بات ختم کرتی کہ وہاں چوں چلا نہیں ہوتا. اللہ کی بات آ جائے، اللہ کے نبی کی بات آ جائے اور وہ اگرچہ مگرچہ آئیں بائیں شائیں، پھر وہ دائیں بائیں جھانکنے لگ گئے کہ پجندہ رستہ کدھر ملا گیا اس طرح پہ. مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن ایسا نہیں ہوتا. تو پھر اللہ رب العزت نے آگے جن کا یہ کردار ہو، جن کی زندگی کا نقشہ یہ ہو، تصویر یہ ہو، ان کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ اولئک سیرحمہم اللہ. اللہ ان لوگوں پہ ضرور رحم فرمائے گا، ضرور پکی. سیرحسین یہاں یقین اور تاکید کی ہے. سیرحمہم اللہ، اللہ ضرور ان لوگوں پہ رحم فرمائے گا. مجھے بتائیں یہ تصویر دنیا میں مسلمان معاشرے کی نظر آ رہی ہے کہیں؟ پورے قرآن کو ہم چھوڑ کے اس ایک آیت کو لے لیں، کہاں ہے؟ نمازوں کا قیام کہاں ہے؟ بڑے لوگ ایسے ہیں. اب اگر ہم ارکان اسلام کی بات کر لیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیسے جمع کرتے رہتے ہیں کس لیے؟ بیٹے کی بیٹی کی شادی کرنی ہے. کوئی اس لیے بھی کوشش کرتا ہے اس کی جگہ پر جو بچوں کی، بیٹوں بیٹیوں کی شادی کا معیار ہم نے قائم کر رکھا ہے کہ یہ معیار ہے، یہ انتظام کرنا ہے. پورے میں فرد کی بات نہیں کر رہا، میں گھر کی بات نہیں کر رہا، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، پوری ملت اور پوری امت کی بات کر رہا ہوں. جو ایک مجموعی ڈھانچہ ہے ہمارا، اس کی بات کر رہا ہوں. کتنے لوگ ہیں ہمارے اندر جو یہ والی تقاضا حج کے لیے کرتے ہوں؟ جتنے پیسے ایک بیٹے یا بیٹی کی شادی کے لیے کمیٹیاں ڈالی، ادھار پکڑا، فلاں کیا، وہ کرنے کے بعد وہ ایک طرف رکھیں. ہو سکتا ہے حج پر اس سے تھوڑے پیسے رکھتے ہوں. اگر اس کے 5 بچے ہیں بیٹے بیٹیاں ملا کر، وہ اتنے پیسے جمع کرے گا، 2 دفعہ شاید حج ہو جائے، 3 دفعہ ہو جائے. حج وہیں رہ جاتا ہے. اللہ کا حکم، اللہ کا فرض کیا ہوا رکن جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. آج جو اچھے سمجھدار دیندار لوگ ہیں ان میں سے بھی شاید آدھے سے زیادہ لوگ حج کے بغیر، اسلام کا رکن مکمل کیے بغیر مر رہے ہیں. اور ہم نے قرآن نے جو نظام زندگی دیا ہے، زندگی کا جو نقشہ اور ڈیزائن قرآن نے دیا ہے، اس سے تو خود ہم نے ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہوا ہے. ہم کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے قرآن سے ایسا نہ کرو؟ قرآن کو جو مرتبہ اور مقام اللہ نے دیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کا یہ مقام ہے، کتنے لوگوں کو بتائیں ذرا؟ اگر نمازی پورا ہے، آپ دیگر شعبوں میں چلے جائیں، شادی بیاہ کے معاملات دیکھ لیں. ابھی کل ہی ایک فیملی سے بات ہو رہی تھی، شادی بیاہ پہ جی وہ ڈھول ڈمکا باجے بجنے ہیں. سمجھایا ان کو، کل کی بات ہے. کہتے جی گل تو بالکل ٹھیک ہے، بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہے تو منع، پتہ ہمیں بھی ہے یہ منع ہی ہے، لیکن اب ہمت نہیں پڑتی چھوڑنے. غلط کام ہے، پتہ بھی ہے غلط ہے، اس غلط کام کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہے. جب ہمارے اندر، ہمارے مسلمانوں کے اگر خدا نہ خواستہ 98% اکثریت ایسی ہو کہ اللہ کی بات ماننے کی ہمت نہیں پڑ رہی، شیطان کی نافرمانی کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی، تو دنیا قرآن سے جو مرضی سلوک کرے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولادوں میں وراثت کی تقسیم کا یہ احکام دیتا ہے. بتائیں کتنے گھرانے ایسے ہیں، کتنے خاندان ایسے ہیں
جن میں وراثت کی تقسیم جب وراثت اللہ نے لاگو کی ہو اور وہاں تقسیم ہوتی ہو، بتائیں کتنے فیصد؟ اگر ایک گھر میں اگر 7-8 افراد اس کے وراثت کا حقدار ہیں، اگر ایک بندہ ایسا کرنا چاہتا ہے باقی سارے ٹانگیں کھینچنے والے ہیں۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں لو اینو تے پیاس کے فلانا بڑا مرے تے سے فٹافٹ پیسے لیے۔ اگر کوئی وراثت کی بات کر دیتا ہے تو اس کو تانے دے دے کے مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اینو تے کالی سی ہے دعا کرتا سی کہ مر جائے بڑا سڑا۔ وراثت کی تقسیم کا معاملہ کہاں ہے؟ عدل و انصاف کہاں ہو رہا ہے؟ بتائیں ذرا، قرآن کہتا ہے انصاف کرو، کہاں انصاف کر رہے ہیں؟ عدل کہاں کر رہے ہیں؟ انصاف کہاں ہو رہا ہے؟ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہے وہ معاشرہ دنیا میں کبھی پنپ نہیں سکتا۔ بتائیں مسلمانوں میں انصاف کہاں ہو رہا ہے؟ کون سی عدالت ہے جہاں انصاف ہوتا ہو؟ ہمارے عرب ممالک میں اس پاکستان سے زیادہ اچھی صورتحال ہے، لیکن وہاں بھی کیا ہے، ایک دوست کا دبئی کے اندر بہت بڑا فراڈ ہوا اس کے ساتھ، وہ یہاں اس نے وکیل بھی کیا، اس نے کہا جی اب سارے ہر چیز دلائل کے ساتھ میں نے ثابت کر دی ہے کہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے، اتنے میرے پیسے بنتے ہیں۔ عدالت نے تسلیم کیا، دلائل مانے، لیکن اب میرے حق میں فیصلہ کہ چلو بھائی اس کے پیسے دو، اس لیے نہیں کر رہے کہ میں وہاں کا مقامی نہیں ہوں، میں پاکستان کا ہے، اور جس کے خلاف بات ہو رہی ہے وہ دبئی کا آدمی ہے۔ کیا اسلام ہمیں اس بات کا دست دیتے ہیں؟ اسلام کی تعلیم یہ ہے؟ یا اسلام اللہ کی نظر میں کالے گورے کا فرق ہے کوئی؟ سیاہ سرخ و سفید کا کوئی فرق ہے کوئی؟ عربی عجمی کا فرق ہے کوئی؟ اونچے خاندان والے وہ نیچے خاندان، اسلام میں کوئی فرق ہے؟ کہاں انصاف ہو رہا ہے؟ ہمارے گھروں میں انصاف نہیں ہوتا۔ ایک گھر میں ماں باپ اپنی اولاد میں انصاف نہیں کرتے، ماں باپ خود ڈنڈی مارتے ہیں اور اپنے ماں باپ ہونے کا خوب فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ناجائز فائدہ۔ یہ ہمارے معاشرے کی تصویر ہے۔ یہ دیکھو سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کی شادی ایک صحابی سے ہوئی تھی، جمیل بن عبداللہ سے شادی، اور وہ بڑے ان کے دوست تھے، قریبی دوست، انہوں نے بڑے چاؤ سے رشتہ اپنے دوست کو اپنی بہن کر دیا، شادی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد کو پتہ نہیں کیا انبن ہوئی، ناچاقی ہوئی، اس نے طلاق دے دی۔ طلاق دی، وہ اپنے میکے میں آ کے بیٹھی، عدت بھی گزر گئی۔ عدت گزر جانے کے بعد نا دونوں کا آپس میں رابطہ ہوا، اس نے کہا کہ میں تمہیں دوبارہ اپنی شادی میں عقد میں لے آتا ہوں، اس نے کہا میں تیار ہوں۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا اس کا، اور غیرت جاگی ہے، اگر تم نے دوبارہ اس کا نام لیا نا اس گھر میں تو میں اپنے اوپر تمہارا چہرہ دیکھنا اور تم پر اپنا چہرہ دیکھنا حرام کرتا ہوں، میرا تمہارا تعلق ختم ہو گیا۔ وہ جیسے آج کل ہمارے یہاں کہتے ہیں اسی تیرے واسطے مر گئے تو ساڈے واسطے مر گئی، بالکل نہیں ہو سکتا، خبردار۔ بڑا وہ احسان فراموش نکلا ہے، میں نے اس کو اپنے دوست سمجھ کے بہن کا رشتہ دیا، اس نے طلاق دے دی تمہیں، یہ میری عزت گوارا نہیں کرتی کہ تم دوبارہ اس کے پاس جاؤ۔ طلاق ایک ہی رجی طلاق ہوئی تھی، اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نازل کر دی کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے، رجی طلاق، پہلی بھی رجی ہوتی ہے دوسری بھی رجی ہوتی ہے، ایک طلاق دی ہے یا دوسری بھی دے دی ہے، پھر عدت کے دوران رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، اب وہ دوبارہ آپس میں اگر رضامند ہے نا، نکاح کرنے پر نکاح ہوگا دوبارہ، رضامند ہے نا، تو پھر ان کو زبردستی مت رکو تم۔ یہ آیت نازل ہوئی قرآن میں، صحیح بخاری کی حدیث۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں اب اپنی بہن کا اپنے اسی بھائی سے دوبارہ نکاح کروں گا۔ اسی وقت فیصلہ فوراً تبدیل، اور جو قسم اٹھائی ہوئی تھی اس کا انہوں نے کفارہ بھی ادا کیا۔ پھر
بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کی بات سن کر کبھی فیصلہ تبدیل کیا؟ انفرادی زندگی میں ہے، وہ نماز میں کھڑے غلط ہوتے تھے، مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا تو یوں نہیں یوں کھڑا ہوتے ہیں، رفع الیدین جی اس طرح نہیں کرتے اس طرح کرتے ہیں۔ بڑے لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ پہلے سینے پر نہیں باندھتے تھے، جب انہیں پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا، وہ کر لیا ہوگا۔ لیکن میں اجتماعی زندگی کی بات کر رہا ہوں، معاشرتی معاملات کی بات کر رہا ہوں، کاروبار کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سن کر فیصلہ تبدیل کیا ہو؟ جب قرآن سے ہمارا یہ تعلق ہے تو دنیا میں جو مرضی ہوتا پھرے، ہم حق رکھتے ہیں احتجاج بند کرنے کا، احتجاج کرنے کا حق ہے ہمارے پاس۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب داخل ہوئے، خلیفہ تھے، کوئی اشکال نہ کسی شخص کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل پر حرف تنقید بلند کیا، اور تم عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، تم بڑا بالکل کھلی کھلی باتیں کی، دو چار جملے بولے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی باتوں پہ بڑا غصہ آیا، کیونکہ بغیر دلیل کے باتیں تھے، امیر المومنین بھی تھے، غصہ آیا اس کے بعد، اور کہا کہ میں کرتا تو سیدھا کر دوں گا تمہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب اور جلال کون اس سے واقف نہیں ہے؟ تو جو ایک اور ساتھی تھے جو دوسرے بھائی کو لے کر آئے تھے بات چیت کرنے کے لیے، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ دی حضرت عمر کے سامنے۔ کیا پڑھ دی ہے؟ اور جی کیا بولے، کیا پڑھ دی ہے؟ قرآن کی اس ساری صورتحال پر، اس منظر کو دیکھ کر کہ بندے نے بات ایسی کر دی، حضرت عمر کو بڑا غصہ آ گیا، اور غصہ بجا تھا ان کا بالکل۔ تو وہ جو ساتھ لانے والا تھا اس کو پریشانی بھی ہوئی، اس نے بیچ میں جاؤ کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی حضرت عمر کے سامنے۔ حضرت عمر یہ ارادہ کر چکے تھے، پکا ارادہ کہ اس کی پھینٹی لگواتے، پھینٹی سیدھا کر دیں گے اس کو۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ نے کہا امیر المومنین خذ العفو، معاف کرنے کا طریقہ اپنائیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور اچھی باتوں کا حکم دیجیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور نادانوں اور جاہلوں کی باتوں کو اپنے خاتے میں نہ لایا کریں، چھوڑ دیں اس کو، ایک جاہل آدمی ہے۔ یہ آیت سنی امیر المومنین، جن کی آواز سن کے کیسے لوگ کس طرح کے ایمان کامتے تھے، قرآن کی آیت سنی، غصہ سے آدھی ٹھنڈا ہو گیا، اور اس پر جو فیصلہ کیا ہوا تھا، ارادہ کیا ہوا تھا کہ اس کو میں سیدھا کر دوں گا، ارادہ کر دیا۔ اور ساتھ روایت میں لکھا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی، ہم نے بھی کبھی اپنا غصہ تھوکا ہے؟ اور قرآن کی بات سن کر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سن کر کبھی کسی کو معاف کیا ہے؟ قرآن سامنے آیا ہو، وہ غلطی تو ٹھیک ہے دیکھو جی، پر میں بھی بندہ یا نہیں، قرآن کی بات آنے کے بعد بھی وہاں سے پرنال ہٹانے کو جی چاہتا نہیں۔ اور روایت میں سیدنا عمر فاروق کی صفت کیا لکھی ہوئی ہے؟ کانا وقافا عند کتاب اللہ، عمر کے پاس اس کے سامنے جب اللہ کی بات آتی تھی، قرآن کی آیت آتی تھی، عمر کو تو بریکیں لگ جاتی تھی۔ ہینڈ بریک لگاتے ہو کہ نہیں لگاتے گاڑی کو، ایمرجنسی بریک، اور ان کی وہ بریکیں تھی۔ اللہ کے نبی کی بات ہو، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کی بات مانتے ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فیصلے کو اپنا فیصلہ بنایا ہو، کتنے لوگ ہیں آج؟ قرآن کہتا نہیں بار بار، اور جس نے ہمارے نبی کے فرمان کی مخالفت کی نا، وہ ذرا سیدھا ہو جائے، ذرا ان تصیبہم فتنہ، اس پر فتنہ آ سکتا ہے، اور یصیبہم عذاب علیم، یہ عذاب علیم آئے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی اس بات سے ڈر گئے ہوں اور اللہ کے نبی کی مخالفت چھوڑی ہو؟ بتائیں ذرا کتنے لوگ ہم؟ کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور فرمانوں اور فیصلوں پر عمل درآمد کرتے ہیں؟ یار حد ہو گئی ہے۔ اور قرآن سنت، جمعے کے خطبے کے آغاز میں یہ ایک نصیحتی بات ہے، یہ پوری سائنس ہے اس کے اوپر۔ انسان جو باتیں سنتا ہے نا، اس پر اس کا اثر ہوتا ہے۔
لیکن اسی ایک دو بھی حدوں گاں ٹپے ہیں ایسی سن کے چھڑتے اثر نہیں ہوتا اللہ رحمہ ربی، کیونکہ پڑھنے والے بھی ایسے ہیں، ایک جیسے ہیں سارے. ہر خطبے میں، جمعے کے ہر خطبے میں کہتے ہیں ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے. وخیر الحدی حدی محمد، اور سب سے بہترین رہنمائی کس کی رہنمائی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جب عمل کی باری آتی ہے منہ دو جبہ چوک رہنے سے، کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ عملی زندگی میں ہے کہ نہیں ہے؟ کردار ہی کوئی نہیں ہے. وہ قرآن والا کردار، وہ سنت والا کردار، وہ اسلامی کردار ہی نہیں ہے. اجتماعی معاملات کے اندر ہم تقریباً وہ زیرو لائن پہ کھڑے، اور ہم پھر آگ لگا دیں پوری دنیا کو کہ جو مرضی کر لیں، کوئی فائدہ نہیں. جب ہمارے نزدیک قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جب ہمارے نزدیک سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم کون ہوتے ہیں چائنا کو کہنے والے؟ یہ بھی پچھلے دنوں کی بات ہے. چائنا کے سامنے تو ہم جا کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا کہا گیا جی چائنا کی ہماری دوستی تو ہماری ایسے بھی اونچی ہے. یہ ہماری تاریخ میں لکھا ہوا جملہ ہے کہ چائنا، پاک چائنا دوستی، پتہ کتنے بلند ہے وہ، ہماری ایسے بھی اونچی ہے وہ. کیونکہ ہر ٹائم مانگتے رہتے ہیں، ہر ٹائم مانگتے رہتے ہیں، ہر ٹائم مانگتے رہتے ہیں، پوری دنیا میں کشکول لے کے جاتے ہیں. کبھی ہم بے لوس ہوتے تھے، دنیا کو دینے کے لیے جاتے تھے، دنیا ہماری طرف دیکھا کرتی تھی کہ یہ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. پچھلے ہفتے کی بات ہے، بھی اخبار میں آیا تھا، چائنا میں ایک خاتون کو اس لیے 14 سال قید کی سزا سنائی ہے وہاں کی عدالتوں نے کہ وہ خفیہ طور پر بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، بچوں کو حفظ کرواتی تھی، اور اس کے گھر سے 2 قرآن بھی برآمد ہوئے. لو سن لو بات. وہ اسلحہ برآمد ہونے پر شاید نکڑی سزا نہ دیتے وہ، کہ جو اس کے خلاف ایکشن لیا گیا اس کا پروف کیا ہے کہ وہ ایسا کرتی تھی. وہ دیکھ کرو جی 2 قرآن میں لبے سن. بتائیں کوئی احتجاج چائنا کے سامنے کسی نے احتجاج کیا؟ پوری دنیا میں سے چائنا کے اس اقدام پر کوئی سراپا احتجاج ہوا؟ کیوں؟ ہم بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا اپنا قرآن سے وہ تعلق نہیں ہے، ہمارا اپنا سنت سے وہ تعلق نہیں ہے، ہمارے اپنے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت نہیں ہے. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہوا ہے. یہ دن ہمیں اس لیے دیکھنا پڑ رہے ہیں جہاں کہیں اسلامی قوانین، اسلامی ضابطے، اسلامی حدیں نافذ اور قائم تھیں، وہاں بھی آہستہ آہستہ گیٹا آ بیٹھے ہم. کیا ہوگا؟ اگر ہم دنیا میں کچھ تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم ذلك بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم. جب تک ہم اپنے حالات ٹھیک نہیں کریں گے اللہ بھی یہ حالات ٹھیک نہیں کرے گا. جب تک ہم اپنے رویے قرآن اور سنت سے ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک ہم قرآن سنت والے نہیں بنیں گے، جب تک اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنائیں گے، جو کام بھی اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف میں آپ کر رہے ہیں، سرزد ہو رہا ہے، ہمیں خیال آیا کس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس سے بہتر کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ سرمایہ ہے؟ ویسے بتائیں، اللہ اور اس کے نبی کی بات سے بہتر کوئی بات ہے؟ کیوں منہ موڑا ہوا اس سے لا تعلقی کیوں احتجاج کیے ہوئے ہیں؟ شادی بیاہ کے موقع پر ہر شادی کو دیکھا جا سکتا ہے، وراثت کے معاملے میں ہر گھر کی کہانی ایک جیسی ہے، کاروبار کے معاملے میں ہر کاروباری ادارہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، نہ قرآن نہ حدیث الا من رحم ربی. تو میرے بھائیو، سراپا احتجاج تو ہم ہو رہے ہیں اور ہمارا حق بنتا ہے، ہمارے اوپر فرض ہے ہم قرآن کے لیے کھڑے ہو جائیں، لیکن پہلے دیکھیں قرآن سے ہمارا اپنا تعلق کیا ہے. یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے، میں پورے یقین سے کہتا ہوں، صرف اس وجہ سے قرآن سے ہمارا اپنا عملی تعلق کوئی نہیں ہے. جب قرآن سے تعلق بنے گا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ مجھے معاف فرمائے اور آپ سب کو بھی. جو باتیں میں نے کہنے میں اگر کوئی
تجاوز ہو گیا ہے، بات زیادہ حقیقت کے خلاف کہہ دی ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، اور جو خیر کی بات ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔